بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کیسے آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا سبق نمبر 10 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ہمارا قومی ترانہ، اور وہ ہے صفحہ نمبر 56 پر. آپ سب کے سامنے صفحہ نمبر 56 ہونا چاہیے. ہمارا قومی ترانہ، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ترانہ جو ہے، جیسے ہی ہم ترانہ نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون سا ترانہ آتا ہے جو ہم ہر روز اسمبلی میں پڑھتے ہیں نا، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. تو یہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا کی ہر قوم کا ایک خاص ترانہ ہوتا ہے. اس ترانے میں اس قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. یہی اس قوم کا قومی ترانہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے قومی ترانہ جو ہے وہ ہوتا ہے، نیشنل اینتھم جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگلا پروگرام سٹارٹ کیا جاتا ہے. تو جب پاکستان بن گیا 14 اگست 1947 کو، اور پھر 1950 میں ایران کے بادشاہ نے پاکستان کے دورے پر آنا تھا، اس وقت قومی ترانے کی کمی شدت سے محسوس کی گئی. چنانچہ حکومت نے شاعروں کو قومی ترانے لکھنے کی دعوت دی اور موسیقاروں کو دھن بنانے کو کہا گیا. لیکن اتنے عرصے میں کوئی اچھا ترانہ تو سامنے نہ آ سکا، لیکن ایک سندھی موسیقار تھے احمد غلام علی چھاگلا کی دھن لوگوں کو پسند آ گئی. چنانچہ شاہ ایران کی آمد پر صرف دھن ہی بجائے گی. اس کے بعد شاعروں نے اس دھن کے مطابق قومی ترانے لکھ کر بھیجے. یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے، اس کے مطابق جو ہے میوزک اس کے مطابق جو ہے وہ ٹیون جو ہے یا جو موسیقی ہوتی ہے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا ترانہ ایسا تھا کہ پہلے موسیقی بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دھن بنائی گئی، پھر قومی ترانے لکھے گئے. اور بہت سے ترانے آئے، لکھے ہوئے لوگوں نے بھیجے، لیکن حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ترانہ جو ہے وہ قومی ترانے کے طور پر منتخب کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ سب سے پہلے جو نشر ہوا تھا وہ 31 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا. اور پورا جو قومی ترانہ بجنے میں 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں. اور ہمارے قومی ترانے کے کل 3 بند ہیں. ہر بند میں 5 مصرے ہیں، اور 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے. مخمس کہتے ہیں 5 کو نا. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک شعر جو ہوتا ہے وہ 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے، اور جو ایک بند ہوتا ہے وہ 4 مصروں سے مل کر بنتا ہے. اسی طرح سے 5 جو مصرے جس میں ہوں گے اس کو کہیں گے مخمس. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے آداب کیا ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کہیں پر بھی قومی ترانہ ہمارا پاکستان کا بجتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میچز ہوتے ہیں اس میں بھی سب سے پہلے قومی ترانے جو بھی دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے بجائے جاتے ہیں، اور وہ کھڑی ہوتی ہیں بڑے احترام کے ساتھ. تو کہیں پر بھی بیٹا آپ سنیں آواز، اب اسکول سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ترانہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ چلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہیں پر رک جائیں. یہ اس کا احترام ہے. اگر ہم احترام نہیں کریں گے نا اس کا، تو دوسری قومیں کیوں کریں گی؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے خود اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، خود اس کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے ہمارا قومی ترانہ. آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. تو میں سٹارٹ کرتی ہوں. ہمارا قومی ترانہ. استاد صاحب جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے پوری کلاس اٹھ کھڑی ہوئی. سب بچوں نے ہم آواز ہو کر استاد صاحب کو سلام کیا. استاد صاحب نے سلام کا جواب دیا اور بچوں سے کہا بیٹھ جائیے. تمام بچے اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے. استاد صاحب نے پوچھا آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ سب بچوں نے ہاتھ اٹھائے. استاد صاحب نے عمار کی طرف دیکھا اور کہا جی عمار آپ بتائیں. عمار نے کھڑے ہو کر کہا آج ہمارے سبق کا عنوان ہمارا قومی ترانہ ہے. پھر استاد صاحب نے اردو کی کتاب کھولی اور کہنے لگے دنیا کی ہر قوم کا ایک خاص ترانہ ہوتا ہے. اس ترانے میں اس قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. یہی اس قوم کا قومی ترانہ کہلاتا ہے. سربراہ مملکت یا حکومت کے قومی خطاب سے پہلے اور خاص قومی تقریبات کے موقع پر قوم کے جذبات کے اظہار کے لیے قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. یہ ترانہ جسے ہم روزانہ اپنی اسمبلی میں پڑھتے ہیں پاکستان کا قومی ترانہ ہے. اسے شاعر پاکستان ابو الاثر حفیظ جلندری مرحوم نے لکھا تھا. اس ترانے کی دھن پاکستان کے مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا مرحوم نے بنائی تھی. یہ ترانہ پہلی بار 31 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا. پورا قومی ترانہ بجنے میں 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں. ہمارے قومی ترانے کے کل 3 بند ہیں.
ہر بند میں 5 مصرے ہیں. 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے. ہمارا قومی ترانہ بھی مخمس میں ہے. آئیے اب ہم دیکھیں کہ ہماری قومی ترانے کا مطلب کیا ہے. جی جناب، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ لوگ، پریپ میں بھی، ون میں بھی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جو پڑھتے ہیں ترانہ، اس کا مطلب کیا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب سمجھ آ جاتا ہے نا مطلب، تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو سننے میں اور اس کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں. قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر ہے: پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سخت جد و جہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. اس لیے ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں. شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے. یہ ایک دعا ہے، یعنی اے ہمارے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے، شاد رہے. کشور کا مطلب ہے ملک یا وطن. دوسرا مصرع بھی ایک دعا ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک، اے میرے حسین وطن، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے یوم آزادی کے چیپٹر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو پڑھ لیا تھا کہ کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ محنت کی. تو ہم لوگوں نے بھی اس پاک سرزمین کے لیے، اور ہر ایک اس میں جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس میں دعا بھی ہے کہ اے میرے پیارے وطن، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے. اگلا شعر ہے: تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان. اب یہ پہلے مصرے میں عزم لفظ آ رہا ہے نا، تو عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ، اور عالی شان جو ہے اس کا مطلب ہے اونچی شان والا. ارض کہتے ہیں زمین کو. اس شعر میں تحریک پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے. اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اے پاکستان کی زمین، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے. پہلے بند کا 5واں مصرع ہے: مرکز یقین شاد باد. مرکز جو ہے وہ بالکل بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں. جیسے خانہ کعبہ کو بھی کہتے ہیں نا یہ زمین کا مرکز ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بھی مرکز جو ہے وہ بالکل زمین، بیچ والی زمین کو، جگہ کو کہتے ہیں. یعنی ہمارے ایمان، یقین کا یہ مرکز ہمیشہ خوش و خرم رہے. شاد باد کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمیشہ خوش رہے. اب دوسرے بند کا پڑھتے ہیں. دوسرے بند کا پہلا شعر ہے: پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام. قوت کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے مصرے میں پہلا لفظ جو ہے لکھا ہوا، قوت کا مطلب ہے طاقتور، اور اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی نا، تو وہاں پر انہوں نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا تھا جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی بھائی چارے کا رشتہ تھا. تو اسی طرح سے اس میں اخوت بھی اسی سے لفظ ہے، یعنی اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں. یعنی پاکستان کے سب لوگ، خواہ وہ کسی بھی صوبے یا علاقے میں رہتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کی بھائیوں جیسی محبت اور ان کے اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا انتظام چلتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہوتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم پاکستان ہی حاصل نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جس چیز میں اتفاق سے، اور آپ نے کہانی بھی لکھی ہے نا اتفاق میں برکت ہے، تو برکت سے، اتفاق سے، اتحاد سے انسان جو ہے دیکھیں کتنے کتنے جو ہے وہ دنیا کے نقشے کو بدل دیتے ہیں. دنیا کا نقشہ بدلا تھا نا جب پاکستان آیا تھا دنیا کے نقشے پر، تو اتفاق سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرے بند کا دوسرا شعر لیجئے: قوم ملک سلطنت، پائیں داتا بندہ باد. اب دوسرے مصرع کا پہلا لفظ ہے کہ پائندہ لکھا ہے. پائندہ کا مطلب ہے قائم رہنے والا، اور تابندہ کا مطلب ہے چمکنے والا. بعد مطلب ہے رہے. جیسے ہم اب اگلے پیج پہ آ جائیں آپ لوگ، نعرہ لگاتے ہیں نا زندہ باد، تو اس کا مطلب ہے زندہ رہے. اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک اور ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ چمکتی رہے. اب دوسرے بند کا 5واں مصرع جو ہے وہ ہے: شاد باد منزل مراد. یہاں پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی خواہش، آرزو اور مراد یہی تھی کہ ان کی ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے. ان کی مراد پوری ہوئی. اس مصرے میں دعا ہے کہ ہماری آرزوؤں، ارمانوں اور ہماری مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے. اب تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر پڑھتے ہیں:
परच में सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल। अब इसमें बताया गया कि हमारा ये चांद सितारे वाला परचम जिंदगी के हर शोबे में तरक्की और हर किस्म के फन की बुलंदियों की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। रहबर लिखा हुआ ना दूसरे मिसरे में, पहला लफ्ज रहबर का मतलब क्या होता है? रहनुमाई करने वाला, गाइड करने वाला। आपको पता है चांद सितारा आसमान पर है, ठीक है ना, तो जमीन पर तो है नहीं। तो इसी तरह से हमें भी ये चांद सितारा जो है वो यही कहता है कि हमें आगे चलना है, हमें बुलंदियों की तरफ जाना है। तर्जुमाने माजी शान हाल, जाने इस्तकबाल। ये सब्ज परचम हमारी शानदार माजी की कहानी भी सुनाता है। फिर माजी जैसे हमने पढ़ा था। शान हाल इसका मतलब है हमारे मौजूदा ज़माने में भी हमारी शान बढ़ाता है। जाने इस्तकबाल, इस्तकबाल से मुराद है मुस्तकबिल, और हमारे मुस्तकबिल की जान भी यही परचम है। अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम व दायम रखे। आखिरी बंद का आखिरी मिसरा है साया खुदाए जुल जलाल। इस मिसरे का मतलब है कि हमारा परचम हम पर हमारे खुदा का साया है, उस खुदा का साया जो बड़ी बुजुर्गी वाला है। जुल जलाल का मतलब क्या होता है? बुजुर्गी वाला, बड़ी अजमत वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। दोबारा से बार बार आप उसको सुन भी, मतलब कि इस वीडियो को सुने और देखें और पढ़ें। सबसे बड़ी चीज़, और अब आपको समझ आएगी जब आप पढ़ेंगे जब भी तराना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अब देखिए, उस्ताद साहब ने अपनी बात ख़त्म करके बच्चों से कहा, उम्मीद है कौमी तराने का मफ़हूम अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा और आप उसे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे अगले सफ़े पर। जी, अहम अल्फाज। इन सवाल नंबर 1 है, इन अल्फाज के मायने समझो, जुमले बनाएं। तो पहला लफ्ज़ है उन्वान, उसका मतलब है सुर्खी या सरनामा। दूसरा है जज्बात, उसका मतलब है वलवला या जज्बे की जमा। तीसरा है सल्तनत, उसका मतलब है हुकूमत या बादशाही। उससे आगे है तकरीबात, ये तकरीयात लिखा हुआ, इसको ठीक कर लें बेटा। तकरीबात का मतलब है रसूम या रस्म की जमा। इससे आगे है नशर करना यानी अशात करना। फिर है मिसरा यानी आधा शेर। अगले कॉलम में आ जाइए। मुखम्मस का मतलब है 5 मिसरों वाला शेर। उसके बाद है जिद्दोजहद यानी कोशिश। फिर है अज़्म, इसका मतलब है इरादा, नीयत। फिर है इत्तेहाद, इसका मतलब है दोस्ती और मोहब्बत। फिर है नारा यानी बुलंद आवाज। इसके बाद है खताब, इसका मतलब है गुफ्तगू। जी, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, कौमी तराना किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका मैंने आपको जवाब बता दिया था। आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 56 यानी सफ़ा नंबर 56 पर। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है ना कि दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है और एंड पर स्टार्ट हो रहा है ये वाला। इसका जवाब, दुनिया की हर कौम का एक खास तराना होता है। उस तराने में उस कौम के जज्बात का इजहार होता है, यही उस कौम का कौमी तराना कहलाता है। ठीक है, अब आएंगे सवाल नंबर 2 में। कौमी तराना किसने लिखा और पहली बार कब नशर हुआ? इसके लिए आएंगे अब पैराग्राफ सफ़ा नंबर 56 पे। पैराग्राफ नंबर 3 है जिसमें ये लिखा हुआ ना, ये तराना जिसे हम रोजाना अपनी असेंबली में पढ़ते हैं, पाकिस्तान का कौमी तराना है। इसको नहीं लिखना। आपका सवाल है कौमी तराना किसने लिखा, तो इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे शायर पाकिस्तान, इसे की जगह लिखेंगे कौमी तराना। उसके बाद लिखेंगे शायर पाकिस्तान अबुल असर हफीज जलंधरी मरहूम ने लिखा था। और दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था पहली बार कब नशर हुआ। उसके लिए आप इसी लाइन में, दूसरी लाइन में एंड पर आ जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है ये तराना पहली बार 31 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था। पूरा कौमी तराना बजने में 1 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है तराने की धुन बनाने वाले मौसीकार का नाम बताएं। तो पेज नंबर सफ़ा नंबर 56 पे याद है, तीसरे पैराग्राफ पर दूसरी लाइन है, इस तराने की धुन पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार अहमद गुलाम अली छागला मरहूम ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 4 है आपका। इसमें है पाकिस्तान का कौमी तराना किस जबान में है? तो आपने इसका जवाब लिखना है पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी जबान में है। फिर उसके बाद है आखिरी सवाल, कौमी तराने में हमारे लिए क्या पैगाम है? सॉरी, कौमी तराने में हमारे लिए ये पैगाम है कि हमें आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सवाल जवाब। इसके बाद आप आ जाएंगे सफ़ा नंबर 61 पर।
ٹھیک ہے. اس میں ہے سب سے پہلے سوال دیکھیں، قواعد سیکھیں، درجہ ذیل جملے غور سے پڑھیں. امی نے روٹی پکائی، گلاس میں دودھ ہے، کتاب میز پر ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا امی نے جو ہے اس کو پرومیننٹ کیا گیا ہے، گلاس میں اس میں کو پرومیننٹ کیا گیا ہے، اور کتاب میز پر ہے، پر کو پرومیننٹ کیا گیا ہے. یہ جو نے ہے، میں پر ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف جار. یعنی دیے گئے جملوں میں نے، میں اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے. یہ تمام وہ حروف ہیں جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں. ایسے تمام حروف جار کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. چند عام استعمال ہونے والے حروف جار یہ ہیں، یا اب یہ لکھے بھی ہوئے حروف جار: تلک، لیے، واسطے، اندر، باہر، نیچے، آگے، اوپر، درمیان، ساتھ، سے، نے تک. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے آپ کے پاس، دیے گئے حروف جار لکھ کر جملے مکمل کریں. اب آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے ہیں. پہلا لکھا ہوا ہے پر، دوسرا ہے میں، تیسرا ہے تک، اس کے بعد ہے ساتھ، اور اس کے بعد ہے نے. اب یہ جو خالی جگہ ہے نا، اس میں یہ والے حروف آپ نے لگانے ہیں. جیسے پہلا جملہ ہے اللہ ہمارے جی ساتھ ہے. ٹھیک ہے. خالی جگہ میں آئے گا ساتھ. دوسرا دیکھیں، وہ جماعت پنجم میں پڑھتا ہے. اگر یہ ہم حروف بیچ میں نہیں لگاتے نا تو ہمارا جملہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تیسرا دیکھیں، اس سوال پر غور کریں. نمبر 4 ہے، میں نے صبح سے شام تک کام کیا. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا. اس کے بعد آ جائیں گے آپ لوگ صفحہ نمبر 63 پر. زبان شناسی. سوال نمبر 3 ہے، فعل کی فاعل سے مطابقت قائم کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. یہ ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھا تھا. تو پہلا جملہ ہے، بچے بارش میں. اب نہانا سے کیا آئے گا؟ نہاتے. یعنی بچے جو ہے وہ جمع ہے، تو فعل کی فاعل سے مطابقت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی فاعل جو ہے اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا، اگر فاعل جو ہے وہ واحد ہے تو فعل بھی واحد ہی آئے گا. بچے بارش میں نہاتے ہیں. دوسرا ہے، چچا جان نے میرے لیے تحفہ خریدنا سے کیا آئے گا؟ خریدا. کیونکہ تحفہ واحد ہے تو اس کے لیے لفظ خریدا آئے گا. نمبر 3 ہے، ہرن، بیل اور بکریاں ندی سے پانی پیتی ہیں. اس کے بعد آئے گا، مچھلیاں پانی میں تیرنا سے کیا آئے گا؟ تیرتی ہیں. پھر آخری دیکھیں، بھائی جان آئس کریم لانا سے کیا آئے گا؟ لائے. سوال نمبر 4 دیکھیں، حروف جار لکھ کر جملے مکمل کریں. پہلا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں، اس سے اگلا جملہ ہے، وہ جماعت پنجم میں ہے. میں پڑھتا ہے. تیسرا ہے، علی بازار سے سودا لایا. پھر اس کے بعد ہے، باغ میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی ہیں. اس کے بعد اگلے کالم میں آ جائیں، اس سوال پر غور کریں. پھر اگلا ہے، دونوں لڑکوں کے درمیان میں بیٹھ جاؤ. اس سے آگے ہے، امی نے روٹی پکائی. پھر اپنی پڑھائی پر توجہ دو. پھر آخری ہے، میں نے صبح سے شام تک کام کیا. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ کام کرنا ہے. باقی جو سوال جواب ہیں یہ ہم نے سبق کے مطابق ہم نے کر لیے تھے بیٹا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.